دنیائے اردو اور اردو ادب کے پرستاروں کی خدمت میں میرا آداب۔ مشرقی ہندوستان کی مایہ ناز ادیبہ کی ادبی خدمات کے ساتھ میں مرزا عارف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج راحت آرا بیگم کی افسانہ نگاری اور ان کے منتخب افسانوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اردو یہ ایک زبان ہی نہیں بلکہ مکمل ترین ادب بھی ہے اور تہذیب بھی۔ اردو نہ صرف بر صغیر میں بلکہ پوری ادبی دنیا پر چھائی ہوئی ہے۔ پچھلی صدی کی آخری 5 دہائیوں پر نظر ڈالیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اردو کو جو نقصان پہنچا یا پہنچایا جا رہا ہے اس سے یہ زبان جلد ہی زوال پذیر ہو جائے گی، مگر 21ویں صدی میں قدم رکھتے ہی یہ زبان اپنے پورے تم تراق کے ساتھ بلکہ نئے خد و خال کے ساتھ آسمان دنیائے ادب پر جلوہ فگن ہوئی۔ اردو کی ترویج و ترقی اور اس کی بقا کے لیے صاحب قلم افراد نے اسے روشنائی سے نہیں بلکہ اپنے خون سے سینچا ہے۔ صاحب دل اور خاندانی افراد نے نہ صرف اپنے اسلاف کے تعلیمی، تربیتی اور ادبی ورثے کی حفاظت کی ہے بلکہ اپنے بزرگوں کے سرمایے کو آئندہ نسلوں تک منتقل کرنے کی پرزور کوشش بھی کی ہے۔ ایسی ہی ایک مبارک شخصیت محترمہ لبنہ مریم صاحبہ کی بھی ہے۔ موصوفہ کی نانی محترمہ راحت آرا بیگم نے 19ویں صدی کے اوائل میں اردو ادب کو متعدد شاہپارے عطا کیے، جن میں ان کے تحریر کردہ افسانے اردو ادب میں اپنا خاص مقام رکھتے ہیں۔ انہی شاہپاروں میں راحت آرا بیگم کے 6 افسانوں پر مشتمل ایک کتاب سن 1993 میں منظر عام پر آئی، جسے دہلی ہندوستان کی ڈاکٹر فہمیدہ بیگم نے راحت آرا بیگم کی افسانہ نگاری، راحت آرا بیگم کی حالات زندگی اور مندرجہ بالا 6 افسانوں کو مرتب کرتے ہوئے اس کتاب کو شائع کیا، جس کا عنوان تھا راحت آرا بیگم کی افسانہ نگاری اور منتخب افسانے۔ اس کتاب کی ترتیب کچھ اس طرح کی گئی: نمبر 1 راحت آرا بیگم کے حالات زندگی، نمبر 2 راحت آرا بیگم کی افسانہ نگاری، پھر بالترتیب منتخب 6 افسانے۔ نمبر 1 دل نواز، نمبر 2 جوئف بریملو، نمبر 3 اعتراف، نمبر 4 غلطی، نمبر 5 نوجوان طالب علم اور نمبر 6 محبت خدا سے ملاتی ہے۔ ڈاکٹر فہمیدہ نے اس کتاب کا انتساب راحت آرا بیگم، خان بہادر سراج الاسلام اور ان دونوں کے 8 بچوں کے نام بالترتیب منسوب کیے۔ نمبر 1 فردوس آرا بیگم، نمبر 2 اجمیری رونق آرا بیگم، نمبر 3 ڈاکٹر طارق معین الاسلام، نمبر 4 پروفیسر سلطانہ ثروت آرا بیگم، نمبر 5 کمال ضیاء الاسلام، نمبر 6 انجینئر ہلال شمشیر الاسلام، نمبر 7 پروفیسر جمال نظر الاسلام اور نمبر 8 نادر بانو بیگم۔ اس کتاب کی تقسیم کے فرائض کی ذمہ داری 7 ادبی اداروں کے سپرد کی گئی۔ نمبر 1 کتب خانہ انجمن ترقی اردو ہند، اردو بازار جامع مسجد دہلی۔ نمبر 2 اردو لائبریری سینٹرل سٹی مارکیٹ بنگلور کرناٹک۔ نمبر 3 ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس کوچا پنڈت لال کنواں دہلی۔ نمبر 4 بک ایمپوریم سبزی باغ پٹنہ بہار۔ نمبر 5 مکتبہ جامعہ اردو بازار دہلی۔ نمبر 6 نصرت پبلشر حیدری مارکیٹ امین الدولہ پارک لکھنؤ اور نمبر 7 عثمانیہ بک ڈپو کلکتہ، جو اب کولکتہ ہے۔ ان اداروں نے کتاب کی تقسیم کے فرائض بخوبی انجام دیے۔ نتیجتاً اردو دنیا میں اس کتاب کی خاطر خواہ پذیرائی ہوئی اور سراہا بھی گیا۔ انتہائی ناسپاسی ہوگی اگر اس کتاب کی وجہ ریکارڈنگ کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ اکتوبر 2022 کے پہلے عشرے کی ایک صبح میرے فون کی گھنٹی تنہائی کا سینہ چاک کرتی ہوئی میری سماعتوں سے آ ٹکرائی۔ نظر بے ساختہ نمبر پر گئی، انجان نمبر،
ذرا تردد کے بعد میں نے فون ریسیو کیا۔ انتہائی نرم اور شگفتہ آواز۔ میں بنگال سے لبنہ مریم عرض کر رہی ہوں۔ کیا مرزا عارف صاحب سے بات ہو رہی ہے؟ بمشکل جی کہہ سکا، کیونکہ نظر فون نمبر کے ساتھ ساتھ ISD کوڈ پر بھی تھی۔ انٹرنیشنل کال، اور وہ بھی انجان نمبر سے۔ نہ جانے کیوں نا آشنا نمبر دیکھ کر اور ISD کوڈ کے ساتھ مجھ پر ہمیشہ گھبراہٹ سی طاری ہو جاتی ہے۔ اسی اثنا میں فون کی آواز مجھے اپنی جانب متوجہ کرتی ہے۔ جی مرزا صاحب، عرشیہ جی نے مجھے آپ کا نمبر دیا تھا۔ لبنہ جی کا مدھم لہجہ اور آواز کی چاشنی میرے حواس کو مجتمع کرنے میں میری مدد کرتی ہے۔ الیک سلیک کی رسمیات کے بعد عرشیہ جی کی شان میں کچھ سچے جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ عرشیہ سیٹھی صاحبہ میری ایک معتبر شناسہ ہیں۔ ہندوستانی تہذیب و ثقافت کی علمبردار، بے پناہ خوبصورت اور خوبصورت شخصیت کی مالک۔ اب میں مکمل طور پر چاق و چوبند ہو چکا تھا۔ جی لبنہ جی، فرمائیے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ مرزا صاحب، میں یہ عرض کر رہی تھی کہ میری نانی محترمہ راحت آرا بیگم اپنے وقت کی معروف مصنفہ رہی ہیں۔ خاص طور پر ان کے افسانوں نے اردو ادب کو بہت کچھ عطا کیا ہے۔ ان کی تحریریں نہ صرف بنگال میں بلکہ پوری اردو دنیا میں اپنا ایک مقام رکھتی ہیں۔ اب دیکھیے، کتابیں پڑھنے والے اور خاص طور پر اردو پڑھنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ جی بجا فرمایا، میں اتنا ہی کہہ سکا۔ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے آپ مزید فرماتی ہیں، اب میری یہ خواہش ہے کہ یہ کتاب، جو ان کے حالات زندگی اور منتخب افسانوں کا مجموعہ ہے، اسے دیوناگری یعنی ہندی رسم الخط میں بھی شائع کیا جائے۔ مزید یہ کہ آپ اردو میں پڑھیے اور ہندی میں ٹائپ بھی کرا دیجیے، اور پوری کتاب کی آڈیو ریکارڈنگ بھی کر دیجیے۔ بہت دیر سے میرے سینے میں رکی ہوئی ایک لمبی سانس یک لخت آزاد ہو گئی۔ پوری کتاب مجھے وائس اوور کرنی ہوگی؟ میرے اس تحیر زدہ سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ فرماتی ہیں، جن شائقین ادب کے پاس چاہتے ہوئے بھی کتاب پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اور وہ حضرات بھی جو کتاب تو پڑھنا چاہتے ہیں مگر اردو اور ہندی پڑھنے سے قاصر ہیں، وہ بھی اس ریکارڈنگ سے استفادہ کر سکیں گے۔ میں لبنہ جی کی یہ باتیں سن رہا تھا اور دل ہی دل میں ان کی سوچ پر رشک کر رہا تھا۔ مزید آپ فرماتی ہیں، اس ریکارڈنگ کے اور ہندی میں ٹائپ ہونے کے بعد ہم اس کتاب کے افسانوں کو ڈرامے کے طور پر بھی دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے، اور مزید ثقافتی اعتبار سے بھی ایسے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ لبنہ جی کے ان خیالات کی جتنی بھی ستائش کی جائے کم ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے اسلاف کی قدروں کے محافظ ہیں اور آنے والی نسلوں کے ذہنوں پر بھی دستک دے رہے ہیں۔ میں نے بخوشی اس کار خیر کا حصہ بننا منظور کر لیا، اور اب خاکسار اس کتاب اور اس کی آڈیو ریکارڈنگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اسے پسند بھی فرمائیں گے۔ اس کتاب کا پہلا باب راحت آرا بیگم کے حالات زندگی حاضر خدمت ہے۔ از طرف مرزا عارف، دہلی۔